عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی شرائط کو کیا کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا؟ اسٹیبلشمنٹ میں نئے لوگ اور پرانے لوگ کون ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے جو سیاستدان تھے، جو نظام تھا، ان کے ساتھ نہ چل سکے؟ بہت ہو گیا، اب بس کرنی ہوگی۔ عمران خان پاکستانی سیاست کے اندر ایک اضافی نام اور اس نظام میں فٹ نہ ہونے والا فرد ہے۔ ایسے کس نے کہا، کیوں کہا گیا؟ آج کے ان 3 اہم نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے قبل آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ عمران خان کو پیغامات بھیجے گئے، شرائط رکھی گئیں، شرائط کے اوپر بارہا مرتبہ بات کی۔ عارف علوی صاحب وہ میڈل مین تھے جو شرائط سنتے تھے، پھر پہنچاتے تھے اور پھر عمران خان اس کے اوپر رد عمل دیتے تھے۔ وہ وقت آ گیا جب عمران خان نے وہ شرائط سنی، بارہا مرتبہ سنی اور اس کے بعد انکار کیا۔ اب یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے حکومت کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہوئے، پھر انہوں نے اپنی رپورٹس بھی جمع کروا دی، جبکہ نہ چاہتے ہوئے دانوں نے سپریم کورٹ کو خوش رکھنے کے لیے، نظام کو آگے بڑھانے کے لیے باعث مجبوری اور لاچاری میں مذاکرات شروع کیے تھے۔ الگ بات ہے کہ ان مذاکرات کا اس طرح سے نتیجہ نہ نکل سکا جیسے کہ نکلنا چاہیے تھا، چونکہ پوری دنیا کے اندر جو جمہوری نظام ہوتا ہے اس میں بات اور حالات جو ہوتے ہیں ان کو بیٹھ کے مشاورت سے اور بات چیت کر کے ہی سلجھایا جا سکتا ہے، اور جمہوریت اسی کو کہتے ہیں۔ اور سیاستدانوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا، ناممکن کو یہ ممکن بنائے۔ تاہم پاکستانی سیاست کے اندر جو مختلف عوامل ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ نفرت ہے، یہاں پہ انا پرستی ہے، یہاں پہ ضد ہے، یہاں پہ طاقت کی بات ہے، یہاں پہ کرپشن اور اپنی صفائیاں بیان کرنے کی بات ہے۔ یہاں پہ اتنی نفرتیں بڑھ چکی ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے معافی منگوانا چاہتے ہیں۔ مذاکرات اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو اپنا فائدہ حاصل ہو جائے۔ کوئی مذاکرات اس لیے نہیں کرتا کہ یہ جمہوری نظام آگے بڑھے، اس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہو۔ یہاں پہ ہر کوئی اپنا مفاد دیکھتا ہے، اور جس کو نظر آتا ہے کہ آج الیکشن ہوں گے میں جیت جاؤں گا، دوسرے کو نظر آتا ہے کہ آج الیکشن ہوئے تو میں ہار جاؤں گا، تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی جو شرائط ماننے سے انکار کیا ہے، ایک دن قبل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں اور حکومتی نمائندوں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی عمران خان کی موجودگی میں ایک ملاقات ہوئی۔ اس میں اہم لوگ شامل تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت کی طرف سے خواجہ سعد رفیق اور باقی جو گروپ بنا تھا وہ بھی اس میں شامل تھے، اور جو مذاکراتی ٹیم حکومت کے ساتھ کی حکومتی مذاکراتی ٹیم سے مذاکرات کر رہی تھی، شاہ محمود قریشی اور باقی لوگوں کی موجودگی میں عمران خان کے سامنے چیزیں رکھیں گی۔ پہلا نقطہ کہ دیکھیے سرکار، دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا، اور آئی ایم ایف کی شرائط کے بغیر اگر ہم نے بجٹ پیش کر دیا تو یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، اور جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے مشکلات ہوں گی، اور آئی ایم ایف سے پیسے لینے میں مزید دشواری ہو سکتی ہے، تو لہٰذا بجٹ پیش کرنے دیجئے، آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق چیزیں کرنے دیجئے، اس کے بعد الیکشن کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ یہ عمران خان کے سامنے بات ہو رہی ہے، تینوں پارٹیز جس میں موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، عمران خان بذات خود، حکومتی وفد کے لوگ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ۔ جب یہ چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی اور یہ کہا گیا کہ پھر ہم جو ہے وہ قومی انتخابات کی طرف آگے بڑھیں گے، تو یہ چیزیں کرنے والی ہوں گی، اس سے پہلے انتخابات کروانا ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان باتوں میں سچائی ہے کسی حد تک، لیکن اسی سچائی کے اندر کچھ اور راز بھی چھپے ہیں۔ یہ بجٹ دینا چاہتے ہیں، یہ ٹائم ٹیکنگ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی شورٹی نہیں ہے کہ یہ انتخابات کروائیں گے، چونکہ عمران خان کو علم ہے کہ یہ صرف ہیلے بہانے اور ٹائم کو آگے گزارنے والی بات ہے۔ تاہم یہ بات بھی درست ہے کہ حکومت کی مجبوریاں ہیں، اور اس میں ملک اور قوم کا فائدہ اور نقصان بھی شامل ہے، وہیں پہ ان کے ذاتی فوائد اور نقصانات بھی شامل ہیں، اور وہ اپنے ذاتی فائدے اور نقصان کو پہلے مد نظر رکھتے ہیں۔ ان کو ملک اور قوم کی کوئی فکر نہیں ہے، یا تو ہو فکر پھر تو عمران خان بھی شاید مان جائے۔ جب عمران کے سامنے تینوں نے مل کے آپس میں بات
بات چیت کی, ساری چیزیں سامنے رکھی, تو اس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ میں یہ آپ کی شرائط جو ہیں کہ ہم پہلے بجٹ پاس کر لیں, پھر اس کے بعد ہم اسمبلیاں تعلیل کر دیں گے, یہ ہوگا, ویسی چیزیں ہوگی, اور بیچ میں سے سپریم کورٹ کی ایک طرح سے مائنس ہو جائے گی, جو کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کی پہلے سے وائلیشن ہو چکی ہے, اور تاحال سپریم کورٹ الیکشن کروانا چاہتی ہے. تو ہم آپس میں جب بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہیں, شرائط ہیں, یہ نہیں مانوں گا, چونکہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ پہ اعتبار, نہ آپ کی باتوں کے اوپر اعتبار, اور یہ آج بھی آپ اپنے فائدے کے لیے چیزیں کر رہے ہیں. اور عمران خان نے ایسا کہہ کے صاف انکار کیا ہے کہ میں ان شرائط کو نہیں مانوں گا, میں ایک ہی شرط کے اوپر ہوں, 90 روز کے اندر صوبائی اسمبلی کے انتخابات کرواؤ, قومی اسمبلی کے انتخابات تو آپ لوگ کہتے ہیں, اور اگر آپ نے قومی اسمبلی کے انتخابات کروانے ہیں تو پھر اسمبلی تعلیل کرو اور قبل از وقت انتخابات ہو جائیں, مجھے اس میں کوئی دشواری نہیں ہے. اس انکار کے باوجود جو عارف علوی ہیں وہ مسلسل کوشش لگے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کو کنونس کر لیا جائے اور ان کو منا لیا جائے. اب دیکھیے کہ جو بے یقینی ہے, غیر یقینی ہے, عدم اعتماد ہے ایک دوسرے کے اوپر, کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نقطہ بڑا اہم ہے. دیکھیں, نئی اور پرانی اسٹیبلشمنٹ کی بات شروع ہو چکی ہے. اب نئی اور پرانی اسٹیبلشمنٹ میں فرق کیا ہے, اور نئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو صحیح سے مینج نہ کر پائے, وہ ضد اور عناصر پرستی پہ آئے, نئی پوری ٹیم آ گئی. تھوڑا سا ماضی میں جائیے, جنرل ظاہر الاسلام جو تھے وہ DGISI, اور جب ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان کی 126 دن کا دھرنا چلا, تب سیاسی ونگ جو تھا اس کو وہ مینج کر رہے تھے جو ISI کا ہے جنرل فیض حمید, پھر وہ اسٹریٹجی جو ہوتی ہے ان کی دوسرا ونگ اس کے اندر رہے, پھر وہ DGISI بھی بنے. وہ جو جنرل فیض صاحب والی پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی اس میں جو لوگ تھے DGISI اور جو سیاسی ونگ ہے ISI کا, وہ سارے لوگ جو تھے وہ 10 سال اس کے اوپر انہوں نے کام کیا, اور وہ رجیم چینج کا سفر باجوہ تک جو ہے وہ جاری رہا. اس میں بیچ میں ایک تبدیلی کیا تھی کہ جو لے کے آئے تھے نیا DGISI موجودہ جو ہے ندیم ان کو جب لے کے آئے, تو وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب تک باجوہ صاحب تھے اور چیزیں تھی, عمران خان کی بات ایک دوسرے کی مانتے تھے, چیزوں کو حکمت سے لے کے چلتے رہے. جیسے پنجاب اسمبلی تعلیل کرنی ہو, پنجاب اسمبلی کے اندر پرویز الہی کو ادھر بھیجنا ہو, تو وہ چیزیں بیلنس کرتے تھے, ادھر بھی بات بنی رہے, ادھر بھی بنی رہے. لیکن نئی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں یہ جب آئے تو ایک تو بقول اور لوگوں کے, یہ ریٹائرڈ ہو رہے تھے, ان کو آرمی چیف بنا دیا نون لیگ نے اپنے مفادات کے لیے, یہ ہے ان کے الفاظ ہیں. پھر جو جنرل فیصل نصیر ہیں وہ نئی ٹیم کا حصہ تھے. پھر نئے DGISI آ کے, تو انہوں نے جو پرانی ٹیم 10 سال سے تھی جو پلاننگ کرتی ہے, جو حالات کو اور چیزوں کو سمجھتی ہے, ان میں سے اکھاڑ بچھاڑ کر دی اور نئے لوگوں کو لے کے آ گئے. اب نئے لوگوں نے اپنے طور کے اوپر چیزیں کرنے کی کوشش کی, عمران خان کو وہ سمجھ نہ پائے, انہوں نے ان کو مارنا, یہ وہ ہلے گلے ساری چیزیں پکڑ دکڑ, بال کاٹ دینے, ننگا کرنا, گنجا کرنا, ایسے کھلواڑ کر دیے کہ ان کے درمیان بہت زیادہ دوریاں پیدا ہو گئی. پہلے کیا ہوتا تھا, تھوڑا سا ڈرایا جاتا تھا, کچھ چیزیں منوانے کی کوشش کی جاتی تھی, پھر جب بات نہ بنے تو پھر میں بیٹھ جاتے تھے. اب اگر بیٹھ بھی جائیں تو ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں, تو لہٰذا جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے پرانی اسٹیبلشمنٹ کی بنسبت انہوں نے کام کو خراب کیا, اور اس نہج کے اوپر چیزوں کو لے کے کہ 11 پارٹیاں جمع ہو گئیں, ان کو حکومت میں لایا, کیسز معاف کروائے, اور چیزیں ہوئی, عمران خان کے خلاف چلے گئے, ڈیمالش کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح سے ان کے درمیان غلط فہمیاں, حقیقت کے اوپر مبنی چیزیں جب سامنے آئی تو یہ ایکسپوز ہوتے گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہوتے گئے. اور گزشتہ روز بھی عمران خان نے جب تقریر کی اس میں جنرل فیصل نصیر کا نام لیا, اگر میں مر گیا تو ان کی ذمہ داری ہوگی. اس سے پہلے FIR میں نام دینے کی کوشش کی, جب ان کے اوپر حملہ ہوا تب بھی چیزیں سامنے آئی. ارشد شریف صاحب کا جب ان کی موت ہوئی تب بھی یہ چیزیں سامنے آئی. اب دیکھیے کہ اس سارے عمل کے دوران جو ایک بیان آیا سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا, انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان ہے یہ پاکستانی سیاست کے اندر اور نظام کے اندر فٹ ہی نہیں آتا, یہ ایک اضافی ہے, لہٰذا اب بہت ہو گیا, اب ان کو ہم نے کچل کے رکھ دینا ہے اور وہ چیزیں کرنی ہے. یہ وہ زبان انہوں نے بولی جو مولانا فضل الرحمان بولتے تھے, جو جاوید لطیف بولتے رہے کہ ہم کچے کے لوگوں سے, ڈاکوں سے مذاکرات کر لیں گے, عمران خان سے نہیں کریں گے. مولانا صاحب نے کہا ہماری لاش کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا اگر آپ نے عمران خان سے مذاکرات کیے. پھر دیکھیے یہ کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ
اضافی ہیں اور اس نظام کے اندر فٹ نہیں آتے. چونکہ عمران خان سے پہلے نظام کیا تھا, آصف علی زرداری صاحب, یعنی کہ پیپلز پارٹی آ گئی, پھر نون لیگ آ گئی, ساتھ میں مولانا صاحب مل گئے, کبھی جماعت اسلامی مل گئی, اکثر اوقات جو تھی وہ کاف لیگ بھی ان کے ساتھ آ گئی, اور بیشتر طور کے اوپر ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ آتی رہی. باپ پارٹی تو ہے ہی ایک صوبے کی حد تک, اور پھر صوبے کے ساتھ ساتھ باپ پارٹی کس کی ہے یہ بھی سب لوگوں کو پتہ ہے. اب ہوا کیا کہ عمران خان جو تھے وہ تیسری بڑی قوت کے طور کے اوپر سامنے آئے, اور آج سب سے بڑی سیاسی قوت بن گئی, اور پاکستان کی عوام نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو چونکہ یہ پہلے ایک پھر دوسرا, تو عمران خان واقعی سیاسی نظام کے اندر اور موجودہ جو پاکستان کا نظام ہے اس کے اندر فٹ نہیں آتے, چونکہ وہ ان سے مختلف ہیں. وہ کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں ہر کسی کو اپنی ڈومین میں کام کرنا چاہیے, وہ کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہو, کسی کے اوپر یہ جھوٹے موٹے کیس نہ بنے, سب کو یہ چیزیں نہ کی جائیں. جس طرح سے ان کی حکومت سے پہلے پینامہ آیا وہ ساری چیزیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کروایا, عدالتوں کے ساتھ مل کے نااہل کروایا, باہر آئے, سارا کچھ جنہوں نے خراب کیا انہوں نے میاں صاحب کو باہر بھیجا, انہوں نے پھر میاں صاحب کی پارٹی کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا, اب عمران خان کو مائنس کر دیا, کل ہو سکتا ہے عمران اقتدار میں ہوں ان کو ڈیمالش کر رہے ہوں. تو اس نظام کے خلاف ہے عمران خان, وہ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں جمہوریت ہونی چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, سارے حالات اس طرح سے ہونے چاہیے جس طرح سے آئین کہتا ہے اور چیزیں کہتی ہیں. اب آصف علی زرداری صاحب جو کہتے ہیں کہ عمران خان کو اب بس بہت ہو گیا, یہ یہاں فٹ نہیں آتے, تو پہلے آپ باریاں لیتے تھے, اب عمران خان آ گئے, طاقتور ہو گئے. واقعی زرداری صاحب اب ٹھیک کہتے ہیں کہ اس طرح کے گندے نظام کے اندر تو عمران خان کسی صورت فٹ نہیں آتے, چونکہ اس طرح کی سیاست یہ نہیں کرنا چاہتے, اور اسی نظام جس کے اندر وہ فٹ نہیں آتے, اس نظام کو وہ بہتر کرنا چاہتے تاکہ نظام بہتر ہو جائے اور اس نظام کے اندر سارے فٹ آ جائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب بھی مولانا صاحب کی زبان بول رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں, تو یہ کس طرح سے عمران خان کو کیا زیر کر پائیں گے. جب تک زندہ ہے وہ آپ کے ناک میں مچھر کی طرح رہے گا, چونکہ پاکستان کے عوام اس شخص کے ساتھ ہیں, اس بندے نے شعور دیا ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں, وہ شعور آ گیا ہے. آپ اصل میں پیدا ہوئے 60s 50s کے دور میں, سیاست آپ نے اس دور کی, ایک دوسرے کے ساتھ پہلے وہ پھر یہ آگے چیزیں ہوتی رہیں, آپ نے بھی آنکھیں دکھائی, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, وہ کریں گے, آپ لوگ سروائیو نہ کر سکے. اس لیے سروائیو نہیں کیا کہ آپ لوگوں کی کمزوریاں تھیں, ڈیمالش ہو گئے, عوام نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. عمران خان اس لیے بچ گیا کہ وہ کرپٹ نہیں تھا, اس کی کمزوریاں نہیں تھیں, اور عوام نے ان کا ساتھ دیا. یہ ایک تضاد ہے, یہ ایک بڑا فرق تھا جس وجہ سے ایسے ہوا. اور ہاں, زرداری صاحب بالکل عمران خان اس نظام کا جو سیاست کا ہے اور جس طرح کا نظام ہے اس میں وہ فٹ نہیں آتے, لیکن وہ اس نظام کو فٹ کرنا چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, پھر اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.